السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج باب افعال کا سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں، جس میں ہم سیکھیں گے امر اور نہیں بنانا، اور پھر فاعل اور مفعول کی گردان بھی اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امر کیسے بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باب افعال کے بیسک وزن کیا ہے، ماضی کا کیا ہے افعل، اور مضارع کا ہے یفعلو، اور باب کا نام ہے افعال۔ تو امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مضارع معروف کی حاضر کی گردانوں کو لیتے ہیں، بالکل مجرد کی طرح، جیسے پہلے آپ نے مجرد کے کیس میں کیا۔ تو یہاں پہ مضارع معروف کی حاضر کی گردان کیا ہے، پڑھیے ایک بار۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا۔ اور اب کیا کریں گے کہ سب سے پہلے علامت مضارع حذف کر دیں گے، یعنی ہٹا دیں گے۔ اور اب چونکہ فا کلمہ ساکن والا آ رہا ہے تو اب ہمیں اس سے پہلے حمزہ لگانا ہے، لیکن اس باب کی یاد رکھیے، سب سے پہلے والے باب افعال کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم حمزہ زبر والا لے کر آئیں گے۔ حالانکہ دیکھیں یہاں پہ تیسرے کلمے کے نیچے زیر ہے، تو زیر والے کے ساتھ یوزلی زیر لے کے آتے ہیں ہم نا، زبر اور زیر ہو اگر عین کلمہ پر، تھرڈ کلمے پر، تو ہم حمزہ جب لے کے آتے ہیں تو کیا لے کے آتے ہیں، زیر والا۔ لیکن اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دا حرکت آن عین کلمہ، زبر والا حمزہ ہی امر میں آتا ہے، اور یہ اس باب کی خصوصیت ہے۔ کبھی آپ کو اگر MCQ میں یہ کوشچن پوچھا جائے کہ کس باب میں امر کے صیغوں میں زبر والا حمزہ ہوتا ہے، تو یہ سارے فعل کے ابواب میں صرف اس باب میں زبر والا حمزہ آتا ہے، باب افعال میں۔ تو اب آپ کیا لگا دیں گے، زبر والا حمزہ۔ یہ اس باب کی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور پھر ان سب صیغوں کو اخف کر دیں گے۔ اخف کا تو آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوا تھا کہ جو پیش جہاں جہاں پیش ہے اس کو سکون میں کر دیں گے، اور نون اعرابی کو گرا دیں گے، ہے نا۔ اخف میں یہی دونوں چیزیں کرتے تھے، آخر کی پیش کو ہٹا کے ساکن کر دیتے ہیں اور نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا بن گیا۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اور یہ ہو گئی ہماری امر کی گردان تیار۔ ایک بار پھر علامت مضارع ہٹا کر زبر والا حمزہ لے کے آئیں گے، اور پھر اخف کر دیں گے، یعنی آخر کی پیش کو ساکن کر دیں گے اور نون اعرابی گرا دیں گے، اور آپ کے امر کے صیغے تیار ہیں۔ اور نہیں کے لیے انہی 6 صیغوں کو، مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں کو لیں گے اور ان کو اخف کر کے اخف کریں گے اور شروع میں لا ایڈ کر دیں گے۔ اخف کریں گے مطلب کہ ان سب صیغوں کو آخر میں لام کلمہ کے اوپر جہاں جہاں پیش ہے ان کو ساکن کر دیں گے اور نون اعرابی گرا دیں گے اور شروع میں لا ایڈ کر دیں گے۔ تو ہماری بن جائے گی لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ تو اس طرح ہماری نہیں کی گردانیں تیار ہو گئیں۔ اب دیکھتے ہیں اسم فاعل کا وزن کیا ہے۔ اسم فاعل میں ہم علامت مضارع کو ہٹا کر پیش والا میم شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں۔ یہ جو پیش ہے ان سب کو پیش تنوین میں بدل دیں گے۔ اور جس نے اگر ابھی 15 16 مطلب یہ جو آڈیوز جو اس گروپ میں ہو رہی ہیں عربک گرامر میں، تو ان کو بہت ہی آسان لگے گا۔ اور جیسے کہ بتایا کہ واحد میں لام کلمے کے اوپر یا آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور تثنیہ میں آنی کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور جمع میں اونا کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ مذکر کی بات ہو گئی۔ اور مؤنث میں واحد میں تائے مربوطہ ہوتی ہے، اور تثنیہ میں تانی، اور جمع میں آتن ہوتی ہے۔ تو بس آپ کو بہت ہی آسان ہو گیا، اب تو اس کو ایسے کر لیجئے۔ اس میں فاعل کی گردان پہلے دیکھتے ہیں۔
بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں فاعل میں عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے. ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایسے یاد کیا تھا کہ فاعل، جب ہم فاعل بولتے ہیں تو عین کلمہ پہ کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے. تو اس کی گردانوں میں بھی عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی. یہ پوائنٹ آپ کو بہت آسانی سے یاد کرا دے گا اور بنا کسی کنفیوژن کے. تو اب جب ہم اس کی گردان لکھیں گے تو عین کلمہ کے اوپر کیا لگائیں گے؟ زیر، کیونکہ فاعل میں عین کلمہ پہ کیا آتی ہے؟ زیر. گڈ. تو یہ ہو گیا مفعل، واحد کا، مذکر کی بات ہو رہی ہے ابھی. مفعلان، مفعلون. پھر اب مؤنث میں مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات. یہ سارے رفع والے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے یہ یاد کر لیا کہ فاعل کے صیغوں میں عین کلمہ کے اوپر کے نیچے زیر آئے گی تو ظاہر ہے اب زبر بچا، تو اس میں مفعول میں عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی. اور اسی طرح سے بالکل اسی پورا پیٹرن یہی رہے گا، بس عین کلمہ کے اوپر زبر لگا کے ان گردانوں کو بنا لیجئے. مفعل، مفعلان، مفعلون. یہ ہو گیا مذکر کا. اور مؤنث کا مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات. اب دیکھتے ہیں اس کے مجہول کو. سب سے پہلے ماضی مجہول. تو ماضی کا وزن معروف کا کیا ہے؟ افعلا. ٹھیک ہے. تو اب اس حمزہ کے زبر کو آپ پیش میں چینج کریں گی. یاد رکھیے ماضی میں 2 چینجز آئیں گی جبکہ مضارع میں صرف 1. تو ماضی میں پہلی چینج کیا ہے؟ حمزہ جو زبر والا تھا اس کو ہم کیا کریں گے؟ پیش والا کر دیں گے، جو کہ یوزلی ہم کرتے آئے ہیں مجرد میں بھی. اور عین کلمہ کی حرکت کو چینج کر دیں گے. یعنی یہاں پہ ماضی میں زبر ہے تو مجہول میں کیا ہو جائے گا؟ ماضی مجہول میں عین کلمہ زیر والا ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا افعلا، افعلا. معروف تھا افعلا اور اب یہ ہو گیا افعلا. چینج کہاں کہاں آیا؟ حمزہ جو ہے وہ پیش والا ہو گیا اور عین کلمہ زبر سے زیر والا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں مضارع مجہول کو. مضارع معروف کا وزن تھا یفعلو. اب آپ دیکھ رہے ہیں علامت مضارع میں تو آلریڈی پیش لگی ہوئی ہے، تو یہاں بس ایک چینج آئے گا عین کلمہ کے اندر. عین کلمہ معروف میں زیر والا ہے، مجہول میں یہ زبر والا ہو جائے گا. یہ ہو گیا یفعلو. ٹھیک ہے. میں اب نوٹس بھی شیئر کروں گی، مطلب تو اس میں میں نے پوائنٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ میں رہے گا آپ کے، تو اس سے یاد کر لیجئے گا. تو بس اب اسی پیٹرن پہ اس کی پوری گردان آپ لکھ لیں گے. کم سے کم 1-2 اس سے لکھ لیجئے تو دماغ میں بیٹھ جائے. اور میں نے تو بار بار اس طرح سے کہ افعلا لکھا اور پھر ایرو بنا کے اور پھر لکھتے تھے افعلا، کہ جو ہے یہاں پہ حمزہ کے اوپر پیش آ گیا اور عین کلمہ وہاں زبر والا تھا وہ زیر ہو گیا. ایرو بنا کے اس طرح کر کے بار بار کر لیں گی انشاءاللہ تعالی تو یاد ہو جائے گا. گرامر کی ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کا اور یاد کرنے کا رول یہی ہے کہ بار بار ان کو زبان سے پڑھنا ہے اور بار بار ان کو قلم سے لکھنا ہے. یہی مین اصول ہے. اتنی بار ہو جائے کہ وہ چیزیں ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے لیے پین، پینسل، ربر، یہ ساری چیزیں اتنی فیملیئر ہیں کہ ہمیں ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا نا. بالکل اسی طرح یہ سارے صیغے بھی ہو جائیں گے اور کوئی زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس باب کی خصوصیت کیا ہے. مطلب جب کوئی فعل اس باب میں انٹر کرتا ہے تو اس کے اندر کیا چینجز، مطلب اس کی خاصیت کیا بدل جاتی ہے. تو جیسا کہ کلاس میں بھی بات ہوئی کہ نزلہ، یا شاید پہلے شروع آڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نزلہ وہ اترا، وہ نازل ہوا. اور یہی جب مجرد میں ہے نا، نزلہ مجرد کا ہے، تو جب یہی وزن، یہی روٹ ورڈ جب اس باب میں انٹر ہوگا اور وہ ہو گیا انزلہ، تو اس نے اتارا. نزلہ وہ اترا، یہ جبریل علیہ السلام کے لیے کہ وہ اترا، اور انزلہ اس نے اتارا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا کہ اس نے اتارا. پھر اسی طرح دخلا وہ داخل ہوا، اور اگر یہی روٹ ورڈ
باب افعال میں انٹر کرے گا تو ادخلا تو یہ بن جائے گا اس نے داخل کیا، کسی اور کو داخل کیا. تو یہ اس باب کی سب سے جو مین خصوصیت ہے کہ وہ روٹ ورڈز جو کہ مجرد میں لازم کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لازم کا معنی دیتے ہیں، وہی روٹ ورڈ جب باب افعال میں انٹر ہوتے ہیں متعدی کا معنی دیتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے، دوسری پراپرٹی کیا ہے کہ یک بارگی، ایٹ ونس. مطلب انزلہ کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ پورا اترنا، یک بارگی. اور اس کو ہم نے سورہ قدر سے ہی یاد کیا تھا اس پراپرٹی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے دن قرآن نازل ہوا. اور جیسا کہ تفسیر سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس رات لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو انزلہ یا اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ یک بارگی، ایک بار میں کسی چیز کا ہونا. تو دیکھیں انزلنا میں دونوں ہی معنی آ گئے کہ اللہ نے اتارا، اللہ نے کسی اور چیز کو اتارا اور ایک بار میں اتارا. تو دو خصوصیت کون سی ہے؟ متعدی اور یک بارگی. اور ایک اور تھرڈ پراپرٹی اس باب کی ہے، وہ ہے سلب کرنا. سلب مطلب کیا ہوگا؟ ایکسٹریکٹ کر لینا، کسی چیز کے معنی کو پورا کا پورا نکال لینا. تو فلیسا مجرد میں فلیسا جس کا کہ مطلب ہے پیسہ ہونا. فلوس جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں تو ان کو پتہ بھی ہوگا، سمیرا اور فریال وغیرہ کو، کہ مافی فلوس اور یہ سب. فلیسا کا مطلب ہے اس کے پاس پیسہ ہونا، ٹھیک ہے، پیسے کا ہونا. اور یہی روٹ ورڈ جب اس باب میں انٹر ہوتے ہیں تو بن جاتے ہیں افلسا. افلسا اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے پیسہ نہ ہونا، ایک دم اپوزٹ میننگ دے دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سلب. تو اس باب کی تین خصوصیت جو مین ہے وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 متعدی، نمبر 2 یک بارگی، نمبر 3 سلب. 3 ایکسیپشنز ہیں اس باب کے جو کہ اس باب میں انٹر ہونے کے باوجود وہ لازم ہی رہتے ہیں. وہ آپ نے آج دیکھا کہ ایک تو آمنا یعنی حمزہ میم نون، اور پھر فلاحا جس سے بنے گا افلاحا، اور اسلمہ. یہ تین فعل اس باب میں انٹر ہونے کے باوجود لازم ہی رہتے ہیں. تو یہ 3 ایکسیپشنز ہیں، ان کو کہیں نوٹ کر لیجئے گا. تو ان تینوں کا نہ ہی مجہول بنے گا اور نہ ہی مفعول بنے گا، ہے نا. اور باقی سب آپ کا یہ باب افعال پورا ہو گیا الحمدللہ. اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ ہو، تو ہم کو میسج کر سکتی ہیں، باجی کو میسج کر سکتی ہیں، اور بالکل پوچھ سکتی ہیں. اور لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان گردانوں کو خوب بار پڑھیں، خوب بار یاد کریں، اور ان سے بہت زیادہ فیملیئر ہو جائیں. جب ایک بار فیملیئر ہو جائیں گے تو کمفرٹیبل ہو جائیں گے، جب کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. وہ جب ہم کو لگتا ہے کہ 8 ابواب ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، آپ دیکھیں کتنی ساری دنیا کی چیزیں ہیں، وہ کتنی ساری ویرائٹی، اور ہم کو سب سمجھ میں آتی ہے، ہم سب چیز بہت نارملی ایکسیپٹ کرتے ہیں. دس ول آلسو بیکم اے نارمل اینڈ a comfortable part of our life اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے. جیسا کہ ہم نے کہا بار بار زبان سے اس کو پڑھیں، تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھیں گردانوں کو، اور پھر ان کو لکھ کے غور سے آپ یقین کریں کہ میں اگر اپنی فائل کی فوٹو بھیجوں، میں نے بہت بار لکھا ان گردانوں کو، اور بہت دیر تک بیٹھ کے ان کو دیکھا کرتی تھی کہ یہاں زبر یہاں جا رہا ہے، وہاں پیش وہاں جا رہا ہے. تو اس کو پھر وہ دماغ میں ایک پکچر سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے. تو بہت ہی آسان، مجھے سب سے زیادہ آسان جو ہے پوری گرامر میں جو لگے وہ مزید فی لگے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور لگے گا.